السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، عزیز طلباء اور طالبات، اربعین النوویہ کی یہ 8ویں نشست ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس نشست کے بیٹھنے کو اور ہماری اس نشست میں بولنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں 19ویں حدیث پیش خدمت ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے: ان بالعباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال: كنت خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوما قال یا غلام انی اعلمك کلمات احفظ اللہ يحفظك احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك وان استمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي۔ هذا حديث حسن صحيح۔ وفي رواية أخرى: احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا۔ مسند احمد۔ عزیز ساتھی اور دوستو، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی سواری پر سوار تھا، پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بچے، میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ فرمایا اللہ کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگ تو اللہ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کر تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ یقین جان لے کہ اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچائے یا پہنچا دے تو نفع نہیں پہنچا سکتی ہے مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کچھ ضرر پہنچا دے، نقصان پہنچا دے، تو ضرر نہیں پہنچا سکتی ہے مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں یا تیرے خلاف لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے، ترمذی کے علاوہ کی روایت ایک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ سے خوشحالی میں پہچان بنا کے رکھ، وہ سختی میں تجھے پہچانے گا۔ اور یقین رکھ کہ جو نعمت یا مصیبت تجھ سے ہٹ نہیں سکتی وہ تجھ کو پہنچ گئی، وہ تجھ سے ہٹ نہ سکتی تھی۔ یقین رکھ غلبہ صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب مکمل ان کا نام ہے اس طرح سے، اور یہ وہی ہیں جنہیں اس امت کے بحر العلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ علم کے سمندر تھے، بہت ہی ذہین تھے، اور اپنے علمی احاطت کی بنا پر، علمی بنیاد کی بنا پر، یہ شہرت کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملی جو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے علم و حکمت، فقہ و تعویل میں زیادتی کی دعا کی تھی، اور یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے اور سن 67 ہجری میں وفات پائی انہوں نے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے اور اللہ کے رسول کی وفات 11 ہجری میں ہوتی ہے، تو ان کی عمر کیا رہی ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیت کر رہے تھے۔ اس حدیث کے مختلف اگر ہم دیکھیں تو فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عظیم وصیتوں اور امور دین سے متعلق
کلی قاعدہ پر مشتمل ہے. کہا کہ پہلی بات اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا مطلب اس کا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دین و شریعت کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، روزوں کی حفاظت کرو، قسموں کی حفاظت کرو، نظر و نیاز کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے حکموں کی پابندی کرو، اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ. تو کہا جو شخص ایسا کرے گا اس کے دین کی، اس کے جان و مال کی، اہل و عیال کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ زندگی میں بہت سارے گمراہ کن شبہات اور شرک و بدعات، مثال کے نیز حرام و شہوات، خواہشات سے انسان محفوظ رکھ کر کے اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے اور ایمان پر اس کی وفات ہوتی ہے. وفات کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، اس کے اہل و عیال کو آفات اور بلاؤں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھتا ہے. اس کی مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے، چوری، ڈکیتی، آتش زنی اور بہت سارے دیگر حوادثات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. اللہ رب العالمین صالح بندوں کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے. جیسا کہ سورہ کہف میں اگر آپ پڑھتے ہوں گے تو دیکھیں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات مذکور ہے کہ خضر علیہ السلام کے حکم سے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا. کیوں سیدھا کیا تھا؟ کیونکہ وہ ایسے دو یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ نیک انسان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حفاظت فرمائی. اسی طرح سے جو لوگ اللہ کے دین و شریعت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، اللہ انہیں بھی ضائع کر دیتا اور برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا. اللہ نے ایک مقام فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جو لوگ ٹیڑھے ہی رہے اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جن سے انسان خوشی کی امید رکھتا ہے ان سے ہی ان کو تکلیف پہنچنے لگتی ہے. اس کے بیوی بچے، اس کے نوکر چاکر سب نافرمان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے اللہ کے دین و شریعت کو ضائع کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا. اس لیے اب وہ اس طرح سے پس رہا ہوتا ہے. اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو اپنے سامنے جو ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ تعالیٰ اسے ہر نیکی کی توفیق دے گا، بھلائی کی توفیق دے گا، ہر تنگی میں فراخی اور مشکل میں آسانی فرمائے گا. اس کا دل ہر طرح جو ہے خوف اور دہشت سے دور رہے گا. ایک بار اس میں ایک سوال یہ بھی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو. پہلی بات تو کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کہا ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. پھر اس کے بعد کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو. اللہ سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ہی اللہ سے سوال کرو. کسی مخلوق کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو، کیونکہ اس میں ذلت ہے، فقر ہے، جو صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ مخلوق سے سوال کرنے میں 3 برائیاں پیدا ہوتی ہیں. پہلی، ایک تو انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے فقر و محتاجی کا اظہار کر رہا ہے، جو شرک کی ایک قسم ہے. اور اسی طرح سے دوسرا، جس سے سوال کیا گیا اس کو تکلیف پہنچانا، اور جو مخلوق پر ظلم کی ایک صورت بن جاتی ہے. اور تیسرا، غیر اللہ کے سامنے ذلیل ہونا، جو نفس پر ایک ظلم ہے. اس لیے اللہ کے سامنے ہی سوال کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ وصیت کی کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے سوال کرو. ہاں البتہ اگر کسی وقت انسان کو کسی سے ضرورت پڑ جائے تو کسی بھی انسان کے سامنے، مخلوق کے سامنے سوال کرنے پر اگر مجبور ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ ایسا سوال ہو جو مخلوق کے بس میں ہو، جو آپ کے سوال کا جواب دے سکے، جو آپ کے جو ہے مانگنے پر اس کچھ عطا کر سکے. لیکن اس وقت بھی یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ایک سبب اور ذریعہ ہے، ورنہ حقیقی طور پر عطا کرنے والا، دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اسی طرح سے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہی سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یعنی الہ سے مانگنے کی بات کہی گئی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے لیے مفید چیز کا حریص بنو،
غیر اللہ کے علاوہ اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز بنو. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما. تو یہ دعا ہمیشہ نماز کے بعد پڑھتے رہنا چاہیے. آپ دیکھیں قرآن کریم کی سورہ فاتحہ، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھ سے ہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ بندہ جو اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، کسی حکم کی بجاواری نہیں کر سکتا ہے، نہ کسی ممنوعہ چیزوں سے رک سکتا اور بچ سکتا ہے، اور نہ ہی آسمانی بلاؤں پر صبر کر سکتا ہے. اسی لیے ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ انسان کو اللہ ہی کا محتاج ہونا چاہیے اور اسی سے ہر وقت آپ کو مانگنا چاہیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استعانت جو ہے اس کے دو اصول ہیں، ایک اللہ پر اعتماد کا عقیدہ اور دوسرے اس پر عملاً اعتماد ہو، کر کے دکھائے ہو. بندہ کسی شخص کو لائق اعتماد جب سمجھتا ہے مگر اس کے باوجود بھی اس پر اعتماد نہیں کرتا کیونکہ اس سے اس کی حاجت نہیں ہوتی. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو لائق اعتماد نہیں سمجھتا ہے، باوجود یہ کہ اس کی ضرورت کی بنا پر اس پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، جانتا ہے کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں، پھر بھی اعتماد کر لیتا ہے کیونکہ اس کا متبادل کوئی اور نہیں ہوتا ہے اور قائم مقام نہیں ہوتا ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ مفید دعا کون سی ہے، تو میں نے پایا کہ وہ دعا اللہ سے اس کی مرضی کے کاموں پر مدد مانگنا، اور وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا آپ کو کوئی بھی چیز فائدہ پہنچانا چاہے وہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر یہ اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے. پوری دنیا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا کہ اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہو. تو دنیا میں بندہ کو جو بھی کوئی ضرر یا نفع یا ضرر، نقصان یا فائدہ پہنچتا ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. جو کچھ انسان کی تقدیر میں ہے پوری دنیا مل کر کے اسے ٹال نہیں سکتی ہے. اس کے عقیدے کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ تنہا اللہ ہی سے مدد مانگے، اسی سے سوال کرے، اسی سے گریہ وزاری کرے، اسی کی عبادت کرے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. آپ کہہ دیجئے نبی کہ ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ جتنا اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے. وہ ہمارا کارساز ہے اور ہمارا مولا ہے، اس لیے جو ہے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک خاص کتاب میں لکھی جا چکی ہے. وہ خاص کتاب کیا ہے؟ وہ ہے تقدیر کی کتاب، مقدر جو آپ کی قسمت جو لکھی جا چکی وہی ہونے والا ہے اور کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں بندوں کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، مکمل ہو چکا ہے. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی جا چکی ہے. وہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے آ کے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آج ہمارا عمل کس طرح ہے؟ کیا کہ اس طرح کی جب قلم خشک ہو چکے ہیں، تقدیر جا چکی ہے، لکھی جا چکی ہے، تو صحابی نے پوچھا پھر عمل کیوں کریں ہم؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمل کرتے جاؤ کیونکہ ہر کسی کے لیے وہی آسان ہوتا ہے جس پر اس کی تخلیق کی گئی ہے، جس پر تجھے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے عمل میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، عمل کرتے جاؤ. اسی طرح سے جو شخص اپنی صحت، تندرستی، امن و عافیت اور خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھے گا، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، واجبات و فرائض کا پابند رہے گا، تو اللہ تعالیٰ بیماری میں، خوف میں، دہشت میں، شدت میں، مصیبت میں اللہ تعالیٰ اسے بھی یاد کرے گا اور اسے خوف سے نجات دے گا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام تھے، ان کے قصہ پر آپ غور کیجئے. اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور سبب کیا بتلایا کہ وہ تسبیح کرنے والے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے نا. کہ اگر یہ کہا کہ فلولا انہ کان من المسبحین،
یعنی اگر وہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو اللہ کی تسبیح کرنے والے تھے, اللہ نے ان کو نجات دے دی. ظالم فرعون کا قصہ دیکھیے کہ غرق ہونے کے وقت جب وہ ایمان کا اعلان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ نہیں, اب اہل فساد میں سے تم تھا, اس لیے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, پہلے تو تمہارا حال یہ تھا کہ جب تم فساد برپا کرتے تھے اب ایمان لاتے ہو, پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا, اس لیے اللہ نے اس کی بات کو نہیں ٹالے. تو جو مقدر میں لکھا تھا وہی ہوا. صبر انسان کو کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کہا کہ صبر کرو, صبر کرنے سے فتح و غلبہ کا نصرت ہوتا ہے, مدد ہوتا ہے. صبر کے بڑے عظیم معنی ہیں, اس میں دشمنوں سے جہاد, اپنے نفس اور خواہشات سے جہاد بھی شامل ہے. انسان پر جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے وہ دشواریوں اور سختیوں سے دوچار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف لو لگاتا ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے آسانیوں کے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یعنی یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صبر کرو, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ بچوں کو عقیدہ کی تعلیم دینا, ان کی دینی تربیت کرنا نہایت اہم ضروری ہے. آپ کا بچہ ہے, چھوٹا ہے, دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر کتنی تھی, ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے, اللہ کے رسول کے وفات 11 ہجری میں ہوتی ہے, یعنی کل ملا کر کے جو ہے 13-14 سال کی عمر جو بنتی ہے, اللہ کے رسول ان کو سکھلا رہے ہیں ایسی سی باتیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دیں, تربیت دیں, بتائیں کہ رب کون ہے, اس کی صفات کیا ہیں, بتائیں کہ روزی دینے والا کون ہے, بتائیں اپنے بچوں کو کہ مدد کس سے مانگی جائے, اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی شریعت کی پابندی کیسے کی جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول نے اس طرح سے تربیت دی اور یہ تعلیم دی کہ اپنے بچوں کو تربیت اور تعلیم سکھاؤ اور عقیدے کی تعلیم دو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ دوران سفر اپنا قیمتی وقت فضول باتوں اور گفتگو میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہے, لمبا سفر ہے, ٹرین کا ہے, ہوائی جہاز کا ہے, گاڑیوں کا ہے, لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, گپ شڑاپا کرتے ہیں, گانے بجاتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, سیریل دیکھتے ہیں, سفر میں رہ کر کے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں لوگ. تو یہاں پتا چلا کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, آپ کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے, اور آپ سفر کی حالت میں عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہیں. معلوم ہے کہ سفر میں رہ کر کے بھی دعوت و تعلیم میں لگے رہنا چاہیے, دینی کام میں لگا رہنا چاہیے. اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو سفر میں بھی ان کو تعلیم و تربیت سکھائیں, سفر کے آداب بتلائیں, کھانے پینے کے آداب بتلائیں, رہنے سہنے کے آداب بتلائیں, لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے آداب بتلائیں, عقیدے کی تعلیم بتلائیں, شریعت کی پابندیاں کیسی اس کو بتائیں. تو سفر میں فضول باتوں اور گفتگو سے بچ کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی باتیں سیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھایا, اور یہ کلمات اس وقت آپ نے سکھلایا جب آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے وہ سوار تھے. اس لیے ہمیں اپنے سفر میں بھی ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ 19ویں حدیث ہوئی. 19ویں حدیث کے بعد 20ویں حدیث ہے حضرت جو ہے ابو مسعود کی. عن ابی مسعود عقبہ بن عامر الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت رواہ البخاری. کہتے ہیں ابو مسعود عقبہ بن عامر الانصاری بدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلی نبوتوں کے کلام میں سے جو بات لوگوں تک پہنچتی ہے یا پہنچی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب تمہیں شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس حدیث کے راوی ہیں ابو مسعود انصاری, ان کا نام عقبہ بن عامر ہے اور ابو مسعود ان کی کنیت ہے. انصار مدینہ میں ہونے کی بنا پر یہ انصاری کہلائے. بدر میں یعنی جنگ بدر میں یہ شامل رہے اور ان میں شامل ہونے والوں میں جلیل القدر اور بزرگ صحابہ کرام میں سے ہیں. یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے مگر کم سن تھے, چھوٹے تھے. کوفہ میں یہ رہائش پذیر ہوئے اور وہیں ان کی وفات ہوتی ہے, اور ایک قول کے مطابق کہ سن 40 ہجری کے بعد ان کی وفات مدینہ میں ہوتی ہے اور وہیں تدفین ہوتی ہے. بہرحال یہ ابو مسعود انصاری ہے اور ان سے بہت زیادہ جو ہے ان بدر میں شامل ہونے کی وجہ سے بہت ساری فضیلتیں ان کے پاس موجود ہیں. اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں کہ جو اگر انسان کے پاس اگر شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہے وہ کرے. حیا ایک ایسا اخلاق
اور اخلاقی جوہر ہے جس کے فضائل پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھے، وہاں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ایک ایسی حقیقت میں ملکوتی صفت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور حقداروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی ہے۔ اور حیا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے شرم و حیا کی وجہ سے انسان برائیوں سے رک جاتا ہے اور واجبات کی ادائیگی کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان حیا کی بنا پر جب حیا مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حیا کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیادار ہے اور حیاداروں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام فرمایا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ جب بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تو مجھے اس بات پر حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں، اس لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، تاکہ جب اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کو ضرور پر کرے گا اور بھرے گا، خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حیادار بھی ہے۔ حیا مذموم ہے اس وقت جب آپ کو حرام کاری میں ملوث کر دے، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے سے روک دے، امر بالمعروف اور نہی المنکر کو انجام دینے سے آپ آڑے آ جائے، تعلیم دینے اور سیکھنے اور سکھانے پر رکاوٹ بنے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں معلوم ہے لیکن حیا کی وجہ سے وہ نہیں کہہ سکتے، شرمندگی کی وجہ سے کوئی حق بات نہیں کہہ پاتے ہیں، شرم کی وجہ سے لوگوں کو غلط کاموں سے روک نہیں سکتے ہیں، شرم کی وجہ سے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت مذموم اور بری صفت ہے، لیکن ممدوح صفت یہ ہے، اچھی صفت یہ ہے کہ انسان کو دین و تعلیم و تعلم کے سیکھنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، انہیں دین کو سیکھنے میں حیا نہیں روکتی ہے، یعنی کبھی بھی انہوں نے حیا کی بنا پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو اللہ کے رسول سے پوچھا نہ ہو۔ خواتین ہماری جو ہے بہت ساری حیا ایسی جو رکاوٹ بن جاتی ہیں، حیا کی بنا پر اپنے مسائل کو، جو خواتین کے مسائل وہ نہیں پوچھ سکتی ہیں، کسی اور سے معلوم نہیں کرتی ہیں، کوئی ان کے درمیان میں اگر خاتون نہیں ہے مسئلے مسائل کو بتانے والی تو کسی مرد یا عالم سے جو سوال نہیں کر پاتی، حیا اڑے آ جاتی ہے۔ تو یہ حیا یہ ممدوح نہیں ہے، مذموم ہے۔ ضروری ہے کہ آپ جو اگر دینی معلومات حاصل کرنا ہے اور قرآن و سنت کی بات معلوم کرنی تو حیا ایک طرف رکھیں، اور حیا ممدوح اور بہتر یہ ہے کہ آپ سوال کریں اور لوگوں سے پوچھیں تاکہ آپ کے مسائل کی جانکاری آپ کو ہو۔ آپ اگر حیا کی بنا پر کوئی مسئلہ نہیں پوچھتی ہیں یا کوئی نہیں پوچھتا ہے تو ممکن ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے جو آپ غلط کام کر رہے ہو، اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ غلطی کا انجام غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں آپ، اور اسی طرح سے زندگی بھر آپ اس غلطی کو نبھاتے رہے اور کرتے رہے، اس لیے پوچھ لینے میں بہتری ہے اور بھلائی ہے۔ اسی طرح سے حیا کی تعلیم میں بہت ساری حدیثیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، الایمان بضع وسبعون شعبہ والی روایت جو ہے، الحیاء نصف الایمان، حیا آدھا ایمان ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک روایت میں کہ حیا خیر ہی خیر ہے اور خیر کے علاوہ کچھ نہیں لاتی، اس کا انجام خیر ہی ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں اسی طرح سے ایک مطلب اور ہے کہ ایک تو یہ کہ جو کام تم کرنا چاہو اسے دیکھو، اور اگر ایسا نہ ہو جس سے شرم کیا جائے تو اسے کر ڈالو، اور اگر وہ ایسا کام جس سے شرم آتی ہو تو اسے چھوڑ دو اور مخلوق کی پرواہ نہ کرو۔ بعض دفعہ کیا ہے، مخلوق کی بنا پر لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے انسان کوئی کام نہیں کرتا، حالانکہ اس کو کرنا چاہیے، تو اس لیے مخلوق کی پرواہ کے بغیر کام کرو اگر وہ کرنے لائق ہے۔ اور اسی طرح سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب شرم نہیں آتی ہے تو نہایت ہی بے پرواہ ہو کر کے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ برائیوں سے روکنے والی چیز حیا ہی ہے۔ جب وہ ختم ہو جائے تو برائی کر ڈالنے کے سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں معاشرے میں حیا انسان کے اندر سے جب مٹتی ہے تو انسان خواتین کو، مردوں کو آپ دیکھیں کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، ننگے گھومتے ہیں، جہاں چاہا جیسے چاہا اٹھ گئے، بیٹھ گئے، کپڑے کو اٹھا لیا۔ آپ فلمی دنیا میں دیکھیں، سیریل کی دنیا میں دیکھیں، اور موبائلوں کی دنیا میں دیکھیں، نیٹ کی دنیا دیکھیں، کس قدر بے حیائی عام ہے۔ کیوں؟ اور خاص طور سے عورتوں کا معاملہ، خواتین کا معاملہ، کہ پورے جسم کو ننگا اور چھوٹے چھوٹے کپڑے اور اس طرح سارے کام انجام ہے پہنتی۔ کیوں؟ آخر اس لیے کہ ان کے اندر سے حیا نکل چکی ہے۔ حیا جب ختم ہو جاتی تو اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا جب مٹ جائے، حیا جب انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو جو چاہے وہ کرے، چاہے ننگے گھومے، چاہے چھوٹے کپڑے پہنے، چاہے مارکیٹ و بازار میں اسی طرح نکل جائے،
چاہے اپنے گھر میں اپنے بڑوں اور اپنے بڑے بوڑھوں کے سامنے رہے، اس لیے کہ حیا تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو حیا ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہر انسان کے اندر حیا کا پایا جانا ضروری ہے۔ بے حیائی یہ بہت بری صفت ہے۔ بے حیا آدمی، آپ جانتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بڑا بے حیا آدمی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جب حیا نہیں ہوگی تو لوگ بے حیا ہی کہیں گے۔ اس لیے حیا اپناؤ اور حیا کے ذریعے سے اپنی زندگی کو جو ہے صحیح سالم رکھو، ورنہ بے حیا اگر بن گئے تو لوگوں کی نظروں میں بھی برے بن جاؤ گے اور اللہ رب العالمین کی نظر میں بھی آپ برے رہو گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص کے اندر حیا نہیں ہے، اس انسان کے اندر جسم تو ہے، گوشت پوست تو ہے، اس کے اندر خون تو ہے، لیکن ظاہری شکل و صورت صرف نظر آتی ہے سامنے، باقی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، اس لیے کہ حیا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اس میں سے اگر ایک چیز بھی جاتی رہی تو دوسرا آٹومیٹک چلا جاتا ہے۔ اس لیے نہ اپنے ایمان کو جانے دیجئے اور نہ اپنی حیا کو جانے دیجئے، دونوں کو ایک ساتھ رکھیں، آپ کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ 21ویں حدیث ہے اس حدیث کی کتاب کی یا اس ایپیسوڈ کی، حضرت ابو عمر کی روایت ہے۔ ابی عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواہ مسلم۔ ابو عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی اور سے میں نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ٹھیک ٹھاک قائم رہو، اس پر ڈٹے رہو، اس پر جم جاؤ۔ جب اللہ پر ایمان لے آئے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات بتائی۔ یہ سفیان بن عبداللہ ثقفی جو ہے، ان کا نام سفیان بن عبداللہ ابن ربیعہ ہے، کنیت ان کی ابو عمر ہے، قبیلے بنی ثقیف ہے اور سے تعلق ہے ان کا، اہل طائف میں سے ہے، زمانے خلافت فاروقی میں طائف کے یہ حاکم رہے۔ ان سے کل ٹوٹل 5 حدیثیں مروی ہیں۔ بڑے متقی تھے، عابد و زاہد تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن ابی العاص کو طائف سے معزول کر کے بحرین کا گورنر ان کو جو ہے بنایا اور پھر ان کی جگہ سفیان بن عبداللہ ثقفی کو طائف کا گورنر مقرر فرما دیا۔ تو یہ ہے جو ہے ابو عمر سفیان بن عبداللہ۔ اس حدیث میں کئی ایک فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کبھی بھی مفید سوالات کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے خصوصاً ایسے سوالات جن میں علم و عمل پایا جاتا ہے، محض ہمارے اور آپ کی طرح سے نہیں کہ ہمارے ذہن کو سکون ملے، ہمارے جو ہے علمی اور ذہنی لذت ہمیں ملے اور اس طرح سے سوال ہم بار بار دہراتے رہیں یا اس طرح سوال کریں کہ لوگ ذلیل و رسوا ہو جائیں یا عالم ہمارے سامنے ہمارے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ بہت سارے لوگ اس نائی سے سوال کرتے ہیں۔ یہاں صحابی رسول اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے علاوہ آپ کے بعد مجھ سے سوال کرنے کی کسی ضرورت نہ پڑے۔ یہ علم کے نتیجے میں کوئی عمل نہ ہو تو یہ جان لیجیے کوئی بیکار ہوتا ہے اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے اور اگر وہ پہنچا تو ٹھیک ٹھاک، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ تو علم جو ہے یہ عمل کو آواز دیتا ہے۔ سائل کے سوال کے پوچھنے کا انداز بڑا نرالا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفیان بن عبداللہ سوال کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے آپ مجھے ایسی بات بتلا دیجئے جس سے میں دوبارہ پھر پوچھنے کی کسی سے ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جواب دیتے ہیں کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ گویا کہ سائل کا جو انداز ہونا چاہیے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں لوگ سوال کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، کبھی کوئی نہیں آتا ہے پوچھنے کہ آپ مجھے سوال کر دیجیے، بتا دیجیے، مجھے وصیت کر دیجیے یا کوئی مجھے ایسی بات بتلا دیجیے جو میں اپنی زندگی میں ہمیشہ لاگو رکھوں اور کرتا رہوں، عمل کرتا رہوں۔ یہ ضروری ہے اور اس طرح سے اپنے بڑوں سے پوچھتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سائل کو بڑی مختصر انداز میں مدلل جواب دیا اور جامع جواب دیتے آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ بات مختصر ہونی چاہیے اور جامع ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ سے کوئی اچھی بات پوچھنے آئے، سوال کرنے آئے تو بات مختصر کہو اور جامع کہو۔ اس حدیث سے پتہ چلا۔
اس کے علاوہ یہ بڑی جامع اور نفع بخش وصیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان بن عبداللہ کو کی تھی. ایمان باللہ اور استقامت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن میں پورا اسلام داخل ہے. ایمان تمام امور عقائد اور اعمال قلبیہ کو محیط ہے، اور استقامت دائیں بائیں مڑے بغیر ہر قسم کی جو ہے کجروی اور انحراف سے بچ کر کے صراط مستقیم کو اپنانے اور اس پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے. اسی طرح سے ہر آنے والی مصیبت کو بخوشی برداشت کرنے کا نام استقامت ہے. یہ چیز ظاہری طور پہ بھی ہو سکتی ہے، باطنی طور پہ بھی شامل ہو سکتی ہے. اس لیے استقامت اختیار کرو. قرآن حدیث میں دیکھا آپ استقامت کا حکم کئی جگہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے استقامت اختیار کرنے والوں کو کئی جگہ خوشخبریاں دی ہیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے کہ تم کچھ بھی اندیشہ نہ کرو، غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ڈٹ گیا، ادھر ادھر نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ الاحقاف میں کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے، وہ یہ اہل جنت میں سے ہوں گے. گویا کہ جنت کی بشارت ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول نے وصیت کی کہ اس پر ڈٹے رہو، اس پر ادھر ادھر بھاگو نہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں، خلیج ممالک میں رہتے ہیں، کہیں بھی ہیں تو اپنے آپ میں جہاں بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. اپنے ملک میں اپنے گھر پہ جب گئے تو وہاں ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. کیسے؟ یہاں رہ کر کے تو ہم رفع الیدین کرتے ہیں، وہاں جانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. یہاں رہ کر کے ہم تو نیاز فاتحہ خوانی سب کچھ کے مخالفت کرتے ہیں، وہاں جانے کے بعد گھر میں گھل مل گئے. یہاں رہ کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ تعزیہ اور میلہ ٹھیلا اور جو ہے شراب و سبیلیں سب کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور ممنوع چیزوں سے روکتے اور بچے رہتے ہیں. لیکن جب اپنوں میں جاتے ہیں تو ہم وہاں جا کر کے ڈھل مل یقین ہو جاتے ہیں اور وہی سب کچھ کرنے لگتے ہیں جو ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارے گھر والے، ہمارے اہل ویال کرتے ہیں، خاندان والے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں اس طرح روایا، بلکہ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ کے رسول نے بھی صحابی سے ہی کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ پھر اس پر ڈٹ جاؤ. تو ڈٹے رہنے کا نام ہے. مختلف لوگ آپ کو ملیں گے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے ڈٹے رہے، کچھ لوگوں کا معاملہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے تو ہیں لیکن ڈٹ نہیں پاتے ہیں. کچھ لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے پر ایمان لاتے ہیں اور ڈٹے بھی رہتے اور اعلان بھی کرتے ہیں اعلان کہ میں اسی پر عمل کروں گا، میں ہٹنے والا نہیں ہوں، پیچھے ہونے والا نہیں ہوں. تو استقامت ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی تعریف اور جس کی وصیت اللہ کے رسول نے صحابی رسول کو کی ہے. اس لیے اگر آپ اس میں مستقیم ہیں، آپ اگر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استقیموا ولن تحصوا، کہا کہ استقامت اختیار کرو، تم ہرگز اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے ہو. استقامت کے حصول کے لیے آپ کو کچھ اسباب و ذرائع اپنانے پڑیں گے. کیسے آپ ڈٹے رہیں گے؟ کیسے آپ اپنے دین پر، اپنے اسلام پر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے؟ کیسے آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، ڈھل مل یقین نہیں بنیں گے، یہاں کچھ وہاں کچھ جانے کے بعد نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس کو جاننا ضروری. پہلی چیز تو یہ ہے استقامت کے حصول کے لیے ہمیں چاہے کہ ہم خلوت ہو یا جلوت ہو، تنہائی ہو یا مجلس اور محفل ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، اس کی نگرانی کا یقین دل میں بیٹھ جائے کہ ہم چاہے جس جگہ ہوں، جس ملک میں ہو، جہاں بھی ہوں گے اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا اور ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. دوسری بات ہے کہ نفس کی کوتاہی پر اس کا محاسبہ کرے. اگر ہم میں کوئی غلطی ہے، کوئی کمی ہے، ہم کہیں کمی بیشی مبتلا ہو گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کا احساس کریں اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیں اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جائیں. تیسری بات ہے کہ نفس کو اطاعت اور فرمانبرداری پر جو ہے بزور آمادہ کریں،
اس پر آمادہ کریں کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، اطاعت کریں گے، اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنائیں، معصیت و نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یاد رہے کہ جسے ایمان اور استقامت نصیب ہو گئی اسے دنیا اور آخرت کی ہر سعادت، ہر کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد اس کے دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں اس پر جمے رہنے کی توفیق دے۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، کہیں بھی رہیں، کیسی بھی پریشانی اور مصیبتیں آئیں، اللہ کے دین پر ہم ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اللہ تعالی ضرور ہمیں اس کے بدلے میں جنت دے گا، اور جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔